سوال یہ ہے کہ جو آج اردو اسکول کی جو حالت ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جماعتوں کے اندر 10 12 15 بچوں سے زیادہ دکھائی نہیں دیتے۔ ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹس میری یہ سوچ ہے کہ میرا بچہ اگر کانوینٹ میں پڑھے گا تو وہ خود کا مستقبل بھی سنوارے گا اور دیش کا بھی۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے، کیا اردو اسکول سے پڑھنے والا بچہ خود کا مستقبل نہیں سنوار سکتا؟ کئی سوال ایک سوال میں پنہا ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کوئی بھی ڈگری حاصل کر لی یا کوئی بھی نوکری حاصل کر لی تو کیا اگر میں غیر مہذب و غیر شائستہ رہا یا میری اپنی بنیاد ہی کمزور رہی یا میں اپنی تہذیب اپنے کلچر سے شناسا ہی نہیں رہا تو وہ بنیاد کیسی ہوگی، وہ شخص کیسا ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کیا زیادہ تر ہندوستانی زبانوں کو ہم روزگار سے جوڑنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح کہ انگریزی کو جوڑنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں کمزوری زبان کی نہیں ہے، اس میں کمزوری ہماری ہے۔ آخر جاپان والوں نے جاپانی زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی لائی ہے کہ نہیں لائی ہے؟ چین میں کون سے انگریزی زبان پڑھائی جا رہی ہے؟ تو تمام چیزیں چینی زبان میں کی جا رہی ہیں۔ فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، رشیا، اس میں کون سی زبان ہے بھائی؟ اس میں تو ان کی اپنی زبانوں میں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہاں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ چونکہ ہندوستان میں انگریزی کا دور دورہ 200 سال پہلے شروع ہو گیا تھا، اس وجہ سے انگریزی میں کتابیں ملنے لگی ہیں، اور انگلینڈ اور امریکہ سے جو ہماری ایک تہذیبی ہمارے روابط رہے ہیں اس کی وجہ سے انگریزی میں چیزیں دستیاب ہیں۔ لیکن یہ ہماری اپنی کم فہمی، لا علمی اور کمزوری ہے کہ ہم اپنے زبانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو منتقل نہیں کر سکے۔ ہم اپنی زبانوں میں بہت ساری جو اعلیٰ چیزیں ان زبانوں میں دستیاب ہیں ان کو منتقل نہیں کر سکے۔ ایک دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم کالجوں اور اسکولوں میں اردو ڈھونڈ رہے ہیں یا ہندی ڈھونڈ رہے ہیں یا مراٹھی ڈھونڈ رہے ہیں، گھروں میں ہے، بنیاد تو گھر سے پڑتی ہے نا۔ ہم اپنے گھروں سے اپنی زبانوں کو نکال رہے ہیں۔ گھر میں کوئی پرچہ، کوئی اخبار، کوئی میگزین آتی نہیں ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو چھوڑ کے دوسرے زبانوں میں گفتگو کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی اسی چیز کی دیتے ہیں کہ وہ انگریزی بہت اچھی بولے، اگرچہ اس کی خود کی ماجائی زبان جو ہے، مادری زبان جو ہے وہ آتی نہ ہو، اسے لکھنا نہ آتا ہو، پڑھنا نہ آتا ہو، اس کا کام چل جائے گا۔ تو یہ تو کمزوری ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ جو گھر کے اندر کی کمزوری ہے وہی سماج میں آپ کو دکھے گی۔ تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار سے جوڑنا جو ہے تب ممکن ہو پائے گا جب ہم روزگار کو بھی ہندوستانی معاشرے کے حساب سے کریں گے۔ ہم روزگار کو ابھی بھی ایک انگریزی چشمے سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بدل ہونا ضروری ہے۔